السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن نمائیوں۔ دوستو، جب ہم پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں، سیاسی حالاتوں، معاشی حالاتوں، اخلاقی حالاتوں یا عام آدمی کے حالاتوں، اور پھر ہم ان بیانات کو دیکھتے ہیں جو ہماری سیاسی جماعتیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب ان کے ہم بیانات دیکھتے ہیں، ان کے اعلانات دیکھتے ہیں، ان کے نعرے سنتے ہیں، تو ہمیں ان دونوں چیزوں کے درمیان، ان کے بیانات کے درمیان اور پاکستان کے حالات کے درمیان بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں، ان کے پاس افراد بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، نعرے بھی ہیں، جوش جذبہ بھی ہے، لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، اس اقتدار کے بعد وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور پھر ہم ان کے بیانات اور حالات کا موازنہ کرتے ہیں تو حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کا جو سبب مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ ہیں، ان میں کوئی نور خان نظر نہیں آتا۔ اب یہ نور خان کون تھا؟ نور خان پاکستان کے سنہری دور کا سب سے چمکتا ہوا، سب سے تابناک ستارہ تھا۔ نور خان وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے جس ادارے کی باغ ڈور سنبھالی، اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا اس کو سونا بنا دیا۔ نور خان وہ شخص تھا جس نے پاک فضائیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ جب پاک فضائیہ کے ایئر چیف بنا تو نور خان نے پاکستان کی فضائیہ کو ایک پاکستان کا افتخار بنایا، اس میں جرأت پیدا کی، اور 1965 کی جنگ میں خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے خود بمباری کی دشمن کے ٹھکانوں پہ جا کر اور اپنے سپاہیوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ وہ جرأت، وہ بہادری، آج بھی ہمیں وہ رنگ نظر آتا ہے پاک فضائیہ میں جب بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ نور خان وہ شخص تھا، جب فضائیہ کے بعد اس کو PIA کی ذمہ داری ملی تو اس نے PIA کو دنیا کی 5 بیسٹ جو ایئر لائنز ہیں ان میں شامل کیا، اور ایشیا کی نمبر 1 ایئر لائن بنایا پاکستان ایئر لائنز کو۔ آج چائنا پاکستان کی مدد کرتا ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، لیکن نور خان کے وقت میں نور خان نے اپ گریڈ کیے تھے، چائنا کے جو ہوائی اڈے تھے ان کو اپ گریڈ کیا تھا، چائنا کو اٹھایا تھا۔ پاک فضائیہ اور PIA کو باوقار بنانے کے بعد اور چائنا کو اڑنا سکھانے کے بعد نور خان کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر بنایا گیا۔ نور خان نے دنیا کو بتایا کہ دنیا میں ایک ورلڈ کپ ہونا چاہیے، ورلڈ کپ کا تصور دیا دنیا کو، اور پھر ورلڈ کپ کا تصور ہی نہیں دیا بلکہ نور خان کے دور میں پاکستان نے 1978 اور 1982 کے جو ورلڈ کپ تھے وہ ون کیے، اور نور خان کے دور میں پاکستان نے اولمپک گیمز میں 2 گولڈ میڈل جیتے۔ نور خان کے دور میں پاکستان نے 2 چیمپئنز ٹرافیز جیتیں ہاکی کی، اور ہاکی میں چیمپئن ٹرافی کا، ورلڈ کپ کا، جونیئر ورلڈ کپ کا یہ تصور دنیا کو نور خان نے دیا۔ یعنی نور خان صرف پاکستان کے لیے سرمایہ افتخار نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی سرمایہ افتخار ہے۔ ہاکی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے بعد نور خان کو اسکواش کی ذمہ داری ملی۔ نور خان نے وہاں پر ایسے اصول وضع کیے، ایسی تربیت کی وہاں پہ کھلاڑیوں کی، کہ اس کے بعد جہانگیر خان نکلا، اور جہانگیر خان نے دنیا میں پاکستان کے لیے بے شمار اعزازات اپنے نام کیے۔ اسکواش کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے بعد نور خان کو کرکٹ کی ذمہ داری دی گئی، اور کرکٹ میں نور خان نے روایتی جو مشورے تھے ان کو رد کرتے ہوئے عمران خان کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا۔ 1987 میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیلا، ہار گیا، لیکن اس کے بعد 1992 میں نور خان کا انتخاب درست ثابت ہوا، اور عمران خان نے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کا اکلوتا ODI ورلڈ کپ جتوایا۔ کرکٹ میں صرف ورلڈ کپ نہیں بلکہ جو ایشین کرکٹ کا تصور ہے یہ بھی نور خان نے دیا، اور ورلڈ کپ کو انگلینڈ کی سرزمین سے پاکستان لانا یہ بھی نور خان کا کارنامہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے تھے 3 ورلڈ کپ وہ انگلینڈ میں ہوئے تھے۔ نور خان نے انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کر انگلینڈ سے ورلڈ کپ کو پاکستان میں لایا، اور پھر پاکستان اور انڈیا نے 1987 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کی مشترکہ میزبانی کی۔ تو نور خان 1 مین آرمی تھا۔ موت کے علاوہ نور خان نے سب حریفوں کو شکست دی۔ دوستو، جب نور خان سے پاکستان کے ایک نامور صحافی نے پوچھا کہ ان کامیابیوں کے پیچھے آخر راز کیا ہے، کرشمہ کیا ہے آپ کی شخصیت میں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، اور آپ نے پاکستان کے اداروں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، تو نور خان نے کامیابی کے جو راز تھے ان سے پردہ اٹھایا اور 10 بڑے شاندار اصول بتائے اپنی زندگی کے۔ نور خان نے بتایا کہ وہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔
ایک بار ایوب خان جو صدر پاکستان تھے انہوں نے نور خان کو بلایا ملاقات کے لیے، لیکن ایوب خان 4 منٹ لیٹ ہو گئے اور نور خان ملاقات کے بغیر واپس آ گئے، اور اگلے دن ایوب خان جو تھے ان کے دفتر میں آ کے نور خان سے ملاقات کی۔ تو یہ اصول تھا، یہ وقت کی پابندی تھی نور خان کے اندر۔ پھر نور خان نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سگریٹ اور شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نور خان نے بتایا کہ میں کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں۔ نور خان نے کہا کہ میں نے جب تقسیم سے پہلے انڈین فضائیہ کو جوائن کیا تھا تو وہاں پہ انگریزوں کو فاقہ کروانے کے لیے ایک بدھسٹ آتا تھا، وہ ان کو فاقے کرواتا تھا تاکہ ان کی فٹنس برقرار رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے اسلام میں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے، تو میں رمضان کے علاوہ بھی مہینے میں 3-4 روزے رکھتا ہوں، یہ میری فٹنس کا راز ہے۔ نور خان نے بتایا کہ میں نمک، چینی اور تلی ہوئی اشیاء بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ نور خان نے بتایا کہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں جب بھی کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہوں، جب بھی کوئی چیلنج میرے سامنے آتا ہے تو میں اس پریشانی کا حل ڈھونڈتا ہوں بجائے پریشان ہونے کے، اور جب مجھے کوئی حل نہیں ملتا تو پھر میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ صبر کر لیتا ہوں۔ دوستوں کا انسان کی صحبت پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ نور خان نے کہا کہ میرے دوستوں میں ایسا کوئی دوست نہیں ہے جو چڑچڑا ہو، نالائق ہو، نمائشی ہو یا پھر بد تہذیب اور بد اخلاق ہو۔ نور خان نے بتایا کہ میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، دوسروں کو مشکلات سے نکالتا ہوں اور فلاحی کام کرتا ہوں، اس سے مجھے ایک سکون رہتا ہے، میں جوان رہتا ہوں، میں خوش رہتا ہوں، اور مجھے جو بھی ذمہ داری ملی میں نے اسے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس کو ادا کیا، اور یہی میری کامیابیوں کا راز ہے۔ دوستو سچ یہی ہے کہ یہ وہی معاشرہ ہے، وہی پاکستان ہے، وہی کرسیاں ہیں، وہی عہدے ہیں، وہی پارٹیاں ہیں، وہی لوگ ہیں، لیکن ان میں کوئی نور خان نظر نہیں آتا۔ اگر آج بھی ہم نور خان کی طرح ایماندار ہو جائیں، نور خان کی طرح مخلص ہو جائیں، وقت کے پابند ہو جائیں اور دوسروں کا دکھ درد اپنے دل میں رکھ کے اپنے ذاتی مفادات کے بجائے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاریں، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کریں، تو پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے حالات اور پاکستان کے عوام ہم سب خوشحال ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو سنہری دور تھا وہ واپس لوٹ سکتا ہے۔